بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح الامہ اول شہید ثانی کی کتاب کے حوالے سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے، اور درس اول میں ہم شہید اول کے حالات زندگی کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ شہید اول کا نام ابو عبداللہ شمس الدین محمد بن مکی شامی عاملی جزینی ہے، اور وہ شہید اول یا شیخ شہید کے نام سے مشہور ہیں۔ شہید اول 8ویں صدی ہجری کے شیعہ فقہا میں سے ہیں، جیسا کہ علامہ جعفر سبحانی صاحب کے زیر نظر لکھی جانے والی کتاب موسوعۃ طبقات الفقہا کی 8ویں جلد میں اس کی تفصیل دی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی ہر دور میں شیعہ فقہا موجود تھے، خصوصاً اہل بیت کے دور میں جو فقہائے شیعہ موجود تھے ان کے لیے اس موسوعہ کی 3 جلدیں مختص کی گئی ہیں۔ جو مجتہدین اور فقہا اہل بیت کے دور میں تھے ان کی تفصیل علم رجال کی کتابوں میں بھی ہے۔ رجال نجاشی، فہرست شیخ طوسی، رجال ابو عمرو کشی کو دیکھا جا سکتا ہے۔ رجال کی کتابوں میں ایک اصطلاح مشہور ہے، اصحاب الاجماع، یعنی وہ فقہا کہ جو اہل بیت کے دور میں موجود تھے اور ان کی فقاہت اور اجتہاد پر اتفاق پایا جاتا ہے۔ امام باقر اور امام صادق علیہم السلام کے دور میں جو اصحاب اجماع تھے ان میں جمیل بن دراج، عبداللہ بن مسکان اور عبداللہ بن بکیر، حماد بن عثمان، حماد بن عیسیٰ، ابان بن عثمان ہیں، اور ان سے پہلے درجے میں زرارہ بن اعین، محمد بن مسلم، ابو بصیر، فضیل بن یسار، معروف بن خربوز اور برید عجلی ہیں۔ امام موسیٰ کاظم و امام رضا علیہ السلام کے دور میں یونس بن عبد الرحمن، صفوان بن یحییٰ، محمد بن ابی عبیر، عبداللہ بن مغیرہ، حسن بن محبوب اور احمد بن محمد بن ابی ناصر بزنطی ہیں، اور یہ سب کوفی فقہا تھے۔ اس کے بعد جب مرکزیت بغداد کو حاصل ہوئی تو وہاں پر ابن جنید اور ابن ابی عقیل عمانی، شیخ مفید، سید مرتضیٰ اور شیخ طوسی جیسی جلیل القدر شخصیات پیدا ہوئیں، اور شیخ طوسی نے نجف کی طرف ہجرت کی، وہاں پر ان کے سینکڑوں مجتہد فقہا تھے۔ وہاں سے ابن ادریس ہلی نے حلہ کی طرف ہجرت کی، اور وہاں پہ محقق ہلی صاحب شرائع الاسلام پیدا ہوئے اور علامہ ہلی پیدا ہوئے، اور یہ سلسلہ جاری رہا۔ شہید اول علامہ ہلی کے فرزند فخر المحققین کے شاگرد تھے، اور انہوں نے وہاں حلہ سے اجتہاد کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد جبل عامل کی طرف ہجرت کی اور وہاں پر حوزے کی تشکیل کی۔ شہید اول کے بارے میں ہے کہ وہ تمام اسلامی مذاہب کی فقہ میں مسلم استاد تھے اور اس میں دسترس رکھتے تھے، جس کا اظہار انہوں نے اپنی کتابوں میں کیا ہے۔ جو استدلالی کتابیں ہیں وہاں پر انہوں نے تمام اسلامی مذاہب کی فقہوں کو دلیل کے ساتھ پیش کیا ہے، جیسے ذکرہ میں ہو گیا اور غایت المراد میں۔
اور انہوں نے مختلف اسلامی سرزمینوں کا سفر اختیار کر کے متعدد اجازے حاصل کیے تھے۔ شہید اول کی ولادت 734 ہجری میں لبنان کے علاقے جبل عامل کے ایک دیہات یزین میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام جمال الدین مکی بن شمس الدین محمد بن حامد تھا۔ شہید اول کے خاندان کے سب افراد اہل علم تھے۔ شہید کے تینوں بیٹے شیخ رضی الدین، شیخ ضیاء الدین اور شیخ جمال الدین علماء اور فقہا کے زمرے میں آتے تھے۔ شہید اول کی زوجہ بھی فقہا میں سے تھی اور معارف و تعلیمات اہل بیت کی مروجین اور مبلغین میں سے تھی۔ شہید اول کی بیٹی ام حسن جن کا نام فاطمہ تھا جبل عامل کے علماء میں شمار ہوتی، جنہیں ست المشائخ کا لقب دیا گیا تھا۔ شہید نے جو بلند مرتبہ علم کا حاصل کیا تو انہوں نے اپنے دور کے متعدد اکابرین اور علماء و ماہرین علوم و فنون سے استفادہ کیا تھا۔ ان میں سے بعض کے نام یہ ہیں: فخر المحققین ابن علامہ ہلی، اسد الدین جزینی، عبد الحمید موسوی، جعفر بن نباح ہلی، سید مخنا، سید عمید الدین، سید ضیاء الدین ہلی، سید تاج الدین حسینی، سید علاء الدین حسینی۔ یہ سادات حلہ میں بلند پایا اصولی اور ماہرین علوم دینیہ تھے۔ شیخ رضی الدین علی مزیدی، شیخ محمد بن جعفر مشہدی اور شیخ قطب الدین ابن محمد رازی شارح شمسیہ فلسفی اور منطقی شخصیت تھے۔ شہید اول نے بہت سے شاگردوں کی تربیت کی، جن میں سے بعض یہ ہیں: شہید کے تینوں فرزند شیخ محمد، شیخ علی، شیخ حسن اور ان کی زوجہ ام علی اور ان کی دختر ست المشائخ ان کی شاگرد تھیں۔ سید ابو طالب حسینی، شیخ عبد الرحمن عطائقی، سید بدر الدین، شیخ زین الدین حائری، شیخ شرف الدین ابو عبداللہ جو مشہور ہیں فاضل مقداد کے عنوان سے، یہ بھی ان کے شاگردوں میں سے ہیں۔ فاضل مقداد نے ایک تو مختصر النافع جو شرائع الاسلام کا خلاصہ ہے اس کی تفصیلی شرح لکھی ہے اور وہ فقہ کی عظیم کتاب ہے، اور اس کے علاوہ ان کی باب ہادی عشر کی بھی ایک شرح ہے جو عقائد کے نصاب میں شمار ہوتی ہے۔ نیز شہید اول کے شاگردوں میں شیخ محمد بن تاج الدین جو معروف ہیں ابن نجدہ کے عنوان سے، اور صاحب کتاب مختصر و بصائر الدرجات شیخ حسن بن سلیمان حلی بھی ان کے شاگردوں میں سے ہیں۔ شہید اول کی علمی شخصیت کو اور ان کے نظریات اور تحقیقی جو آراء ہیں ان کو جاننے کے لیے اس دور میں بہترین منبع ان کی کتابیں ہیں۔ ایک تو ان کی کتاب ہے اللمعۃ الدمشقیہ، یہی جس کی شرح لمعہ پر بحث کرنا چاہتے ہیں ہم۔ یہ انہوں نے 7 دنوں میں شام کے ایک قید خانہ میں لکھی۔ اس وقت ان کے پاس دوسری علمی کتابیں بھی موجود نہیں تھی، اور انہوں نے اس کو جامع کتاب کے طور پر لکھا ہے، یعنی طہارت، صلاۃ، خمس، زکوٰۃ، حج، اور اس کے بعد معاملات، اور اس کے بعد ایقاعات جیسے طلاق، عتق وغیرہ، اور اس کے بعد احکام، حدود و تعزیرات، قصاص، تمام بحثوں کو شامل کیا ہے۔ الدروس الشرعیہ 3 جلدوں میں ان کی فقہی کتاب ہے اور یہ بھی جامع کتاب ہے۔ ذکر الشیعہ 5 جلدوں میں طبع ہو چکی ہے اور یہ استدلالی کتاب ہے اور طولانی کتاب ہے، مکمل نہیں ہوئی، اور اس میں نماز کے تمام احکام اور طہارت کے احکام مکمل ہوئے ہیں۔ النفلیہ اور البیان بھی ان کی فقہی کتابیں ہیں لیکن مختصر ہیں، ایک جلد میں ہیں۔ الاربعون حدیثہ حدیث کی کتاب ہے۔ مسائل ابن مکی جو ان سے سوالات کیے گئے تھے ان کے علمی جوابات ہیں۔ العقیدۃ الاسلامیہ عقائد کی کتاب ہے۔ اختصار الجعفریات
جعفریات جو حدیث کی مشہور کتاب ہے اس کی تلخیص ہے۔ حاشیت و شرح ارشاد، ارشاد علامہ ہلی کی کتاب ہے تو اس کا ایک مختصر حاشیہ لکھا ہے۔ حاشیت و قواعد علامہ ہلی کی کتاب قواعد الاحکام کا علمی حاشیہ ہے۔ مزار شہید اول زیارات اور دعاؤں کے بارے میں ہے۔ غایت المراد فی شرح الارشاد، علامہ ہلی کی جو ارشاد الاذہان فی کی کتاب ہے اس کی استدلالی اور علمی شرح ہے، 4 ضخیم جلدوں میں شائع ہوئی ہے اور نہایت ہی استدلالی علمی کتاب ہے۔ جامع البین من فوائد الشرحین، ہلہ کے علماء نے جو علم اصول کی کتابیں لکھی تھیں ان میں 2 شرح مشہور تھیں، ان کے علمی فوائد کو جمع کرتے ہوئے شہید اول نے 2 جلدوں میں یہ کتاب لکھی ہے۔ علم اصول کی نہایت ہی علمی اور مفید کتاب ہے۔ القواعد الکلیہ فی الاصول والفروع، شہید اول کی اصول فقہ اور قواعد فقہیہ کے موضوع پر نہایت ہی جامع اور علمی کتاب ہے اور مصدر کی حیثیت رکھتی ہے۔ ان کے شاگرد فاضل بغداد نے اس کا خلاصہ بھی پیش کیا تھا۔ خلاصۃ الاعتبار فی الحج والاعتبار، مناسک حج کے بارے میں ایک جامع کتاب ہے۔ شہید اول کو برقوق کی بادشاہت کے دور میں بعض قاضیوں کے فتوے کے تحت قلعہ شام کے قید خانے میں 1 سال تک قید رکھا گیا اور 9 جمادی الاول بروز جمعرات 786 ہجری میں شہید کیا گیا۔ شیخ خرعاملی ان کی شہادت کے بارے میں اپنی کتاب عمل العامل میں لکھتے ہیں، شہید اول کو تلوار کے وار سے شہید کیا گیا، پھر پھانسی پر لٹکایا گیا، پھر سنگسار کیا گیا اور ان کی میت کو نذر آتش کیا گیا۔ شہید اول کے حوالے سے علم تاریخ اور تراجم کے مشہور علماء نے بہت زیادہ تفصیل پیش کی ہے۔ ہم چند ایک علماء کے بیانات کو یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ علامہ امینی جنہوں نے الغدیر لکھی ہے 11 جلدوں میں، ان کی ایک کتاب ہے شہداء الفضیلہ، علماء جو شہید ہیں ان میں شہید اول کو ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں شیعیان اہل بیت کی فقہ کا پرچم دار تھے، اور لکھا ہے ان کے علمی اور فقہی نظریات علماء کی فقہی آراء کا سرچشمہ اور ان کے عقائد کا نقطہ استناد ہیں، اور فقہ و اصول میں ان کی شہرت نیز علوم کی ترقی میں ان کا کردار اس سے کہیں زیادہ روشن و آشکار ہے کہ اس کے لیے شرح و بیان کی ضرورت ہو۔ علامہ محمد باقر خونساری جنہوں نے روضات الجنات فی احوال العلماء والسادات ایک کتاب لکھی ہے، علماء کے حالات زندگی میں تفصیلی کتاب ہے، انہوں نے بہترین پیرائے میں شہید اول کی شخصیت کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ فرماتے ہیں شہید اول کا مقام و مرتبہ فقہ اور قواعد احکام میں ایسے ہے جیسے نقل احادیث اہل بیت میں شیخ صدوق کا مقام ہے۔ اصول عقائد اور علم کلام میں نیز انحرافی افکار پر تنقید میں شیخ مفید اور سید مرتضیٰ کی مانند ہیں۔ شاگردوں کی کثرت کے لحاظ سے شیخ طوسی کی طرح ہیں، فقہی مباحث کی تشریح اور توضیح میں ابن ادریس ہلی کی طرح ہیں، اور شرعی اسرار و آداب کی ترویج اور انحرافی تفکرات و خرافات کے خاتمے میں علامہ مجلسی اور وحید بہبہانی کی مانند ان کی خدمات ہیں۔ شیعہ علم رجال کے ماہر مصطفیٰ بن حسین تفرشی اپنی کتاب نقد الرجال میں لکھتے ہیں محمد بن مکی بن حامد عاملی معروف شہید اول اہل تشیع کے شیخ استاد اپنے زمانے کے علامہ فہامہ اور صاحب تحقیق و تدقیق تھے۔ وہ مذہب امامیہ کے عالی رتبہ علماء اور ان کے موثقین اور معتمدین میں سے ہیں۔ ان کی تالیفات پاکیزہ اور تصنیفات عمدہ ہیں۔ شہید اول کی شخصیت کے حوالے سے ہم نے مختصر طور پر ایک جائزہ لیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ان کے بارے میں
بہت زیادہ تفصیل موجود ہے تاریخ کی کتابوں میں، تو ہم چاہتے ہیں کہ کچھ منابع اور مآخذ متعلقہ کتابوں کو ہم ذکر کر دیں۔ علامہ عبد الحسین امینی نجفی صاحب الغدیر کی شہداء الفضیلہ میں تفصیل موجود ہے۔ علامہ مصطفیٰ بن حسین تفرشی کی نعت الرجال میں بھی تفصیل موجود ہے۔ علامہ امین محسن امین عاملی کی اعیان الشیعہ، جس میں 10,000 شیعہ پرسنالٹیز اور بڑی شخصیات کا ذکر ہے، تو شہید اول کا تفصیلی ذکر ہے۔ علامہ محمد باقر خونساری کی روضات الجنات فی احوال العلماء والسادات میں بھی تفصیل ہے۔ علامہ حر عاملی صاحب وسائل الشیعہ، جس وسائل میں 36,000 فقہی احادیث کو انہوں نے جمع کیا ہے، ان کی تاریخی کتاب عمل العامل میں تفصیل موجود ہے۔ اسی طرح سید نور اللہ شوستری جو شہید ثالث کے عنوان سے مشہور ہیں، اور ان کی کتاب احقاق الحق ابھی 30 سے 40 جلدوں تک مشتمل ہے۔ انہوں نے لاہور میں آج سے 400 سال پہلے مجالس المومنین لکھی تھی، جس میں شیعہ علماء کا تذکرہ کیا۔ اس کا ترجمہ بھی محمد حسن جعفری صاحب نے کر دیا ہے، اور اس میں بھی شہید اول کے حالات ہیں۔ محققین حوزہ علمیہ قم نے گلشن ابرار نامی کتاب لکھی ہے، اور اس میں بھی علماء کے تفصیلی حالات ہیں، شہید اول کا بھی تذکرہ ہے۔ اردو زبان میں علامہ اخلاق حسین شیرازی صاحب نے گفتار اخلاق نامی کتاب شائع کی، جس میں شہید اول کا بھی تذکرہ ہے۔ علامہ صادق حسن صاحب کی کتاب تاریخ علماء شیعہ بھی اس حوالے سے بہترین مصدر ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ کتابیں ہیں جن میں ان کے بارے میں تفصیل سے لکھا گیا ہے۔ سفینۃ البحار، روضات، فوائد رضویہ اور ہدایت الاحباب، ان میں بھی تفصیل ہے۔ تنقیح المقال علامہ عبداللہ مامقانی کی، ریحانۃ الادب، طبقات و اعلام شیعہ، اور ایسی جو کتابیں ہیں جو رجال و تاریخ و تراجم پہ لکھی گئی ہیں، ان میں تفصیل موجود ہے۔